آج کا اسپیشل پروگرام شب معراج کی رات پہ ہم کرنے آئے ہیں مسجد میں. اندر لے کے چلتے ہیں یہاں پر. ہیلو ویورز، السلام علیکم. میں واسم اترا. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ایک نیا پروگرام شب معراج کی بابرکت رات پر ہے. اس اسپیشل رات کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام کریں. تو آئیے آج اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. اس بابرکت رات شب معراج کی رات کی محفل میں ابتدا کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ عطا الرحمان، وہ آئیں اور اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. بس ٹھیک ہے، ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں جناب حاجی محمد زمان صاحب کو، وہ آئیں اور ہمیں معراج شریف کے واقعے کے بارے میں بتائیں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی رات 27 رجب المرجب کی رات ہے. اس رات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے لامکان کی سیر کروائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ کے قدمین شریفین کو چوما. آپ اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو عرش پر بلا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ حتیم میں تشریف لے گئے. حتیم کے اندر جبرائیل کے ساتھ ملائکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ سواری پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ پہلے وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور سرکار امامت فرمانے کے بعد دوبارہ اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے. وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر پہنچے. پہلے آسمان پر جب پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جبرائیل امین نے دروازے پر دستک دی. حارث دربان نے پوچھا کون؟ جناب جبرائیل نے فرمایا رسول ملائکہ جبرائیل. پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا کہ وہ دروازہ، وہ راستہ صرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا. اس سے پہلے نہ یہاں سے کوئی گزرا اور نہ اس سے بعد کوئی وہاں سے گزرے گا. دربان نے وہ دروازہ کھولا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خاص راستے کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے. وہاں سے میرے آقا دوسرے آسمان پر، اسی طرح 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا عرش معلیٰ تک پہنچے. عرش پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چڑھنے سے پہلے جھکے. وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین شریفین اتارنے چاہا. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے رب کا عرش تیرے نالین سے اور چمکتا ہے. شاعر کہتا ہے کائنات میں وہ ذرے تابندہ ستارے ہوں گے جہاں میرے آقا نے نالین شریفین اتارے ہوں گے. سبحان. دوستو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو
انوار و تجلیات سے نوازا، انعامات کی بارش فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انوار و تجلیات سے مزین ہو کر جب واپس آئے اپنے گھر میں، رات کو آرام فرمایا، صبح اٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے آقا نے رات کا سارا واقعہ بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حتیم کے اندر یہ سارا واقعہ بیان فرما رہے تھے، ادھر ابو جہل سن رہا تھا۔ ابو جہل نے وہاں سے سنا اور سیدھا جناب ابو بکر کے دروازے پر پہنچا، دستک دی۔ جناب ابو بکر نے پوچھا عمر بن حشام کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا آج میں آپ سے ایک فیصلہ کروانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا عمر کیا فیصلہ لے کر آیا ہے؟ جناب بے والا عمر بن حشام نے عرض کی کہ آج میں تمہیں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائے کوئی بشر رات کے کچھ پیر کے اندر عرشوں پر جائے اور وہ کہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے۔ جناب ابو بکر نے فرمایا میں یہ نہیں مانوں گا۔ پھر وہ ابو جہل کہتا ہے میں اپنے ان کانوں سے سن کر آیا ہوں حتیم کے اندر تیرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ وہ رات کے تھوڑے سے پیر کے اندر آسمانوں پر گئے اور یوں سیر کی، سارا واقعہ بتایا کہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ جب ابو جہل چپ ہوا تو میرے پیارے صدیق نے فرمایا جو یہ بات اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو یہ سچ ہے۔ صداقت کا تاج پہنا جناب ابو بکر صدیق نے، خلیفۃ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر بنے۔ دوستو یہ مقام میرے آقا کے عشق اور محبت میں ملا ہے۔ قوت عشق سے ہر طاق کو بالا کر دے، دیر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور ایک اور شاعر پنجابی میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تم نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے؟ پھر اللہ کا نقیب بن کر خود کہتا ہے میرا محبوب ہے آخر ونجتا با کمال ہووے، مثالاں میں جویں اپنی ادھی اپنی مثال ہووے، مکمل کر لیا نقشہ جدوں میں مار ازلی نے، سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار ازلی نے، کھڈونے بھی تے چاہیدے نے اس سونے نو کھڈاون لئی، پھر ساری خلقت بنا چھوڑی محمد دے بلاون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دے قدماں دی اُتی دھود چوں ہوراں بنا چھڈیاں، ملائک آقا دے ناخن دے تراشے چوں بنا چھوڑے، پسینے پاک وچوں کستوریاں انبر بنا چھوڑے، کملی والے دے حسن دے ہک جلوے تو پیغمبر بنا چھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چل اب محفل کے آخر میں بھائی محمد آصف صلاۃ السلام پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بشمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتے کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، اس دل افرو پہ لاکھ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی خدمات کی قدوسی کہے رضا، جس کی خدمات کی قدوسی کہے رضا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اے خدا کے لاڈلے
सलाम आजिज़ाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वादा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलैहिम अजमईन आमीन आमीन। ठीक है।